اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے پاکستان زندہ آباد۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 9th کلاس کی انگلش، اور انشاءاللہ یہ بک ہم کمپلیٹ کریں گے چیپٹر وائز، اور اس میں ہر چیپٹر کی دو پریزنٹیشن ہوں گی، دو لیکچرز ہوں گے، اور ہر چیپٹر میں ہم پہلے ایکسرسائز میں ہم لوگ ٹرانسلیشن کیا کریں گے اور دوسری میں ایکسرسائز کمپلیٹ کیا کریں گے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ آور پریشیس ٹائم ہم بڑھتے ہیں اپنی سلائڈس کی طرف۔ جی، یونٹ نمبر 1، نیم آف دا لیسن از دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر نجات دہندہ، بچانے والا، آف مین کائنڈ انسانیت کو، انسانیت کا نجات دہندہ۔ یعنی اس سبق کا عنوان یہ ہے کہ انسانوں کو جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے والا نجات دہندہ، جو کہ اسلام کی روشنی میں لے کے آیا۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ، نوع انسانیت کا نجات دہندہ۔ میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے۔ جی، تو یہ بک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دکھایا گیا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اینڈنگ کے بعد آبجیکٹیوز کیا ہیں جی؟ لرن دا ریڈنگ اسکل، اسکیمنگ، اسکیننگ اینڈ سمرائزنگ۔ بچے سیکھ جائیں گے اسکیمنگ، اسکیننگ۔ اسکیمنگ ہوتا ہے امپورٹنٹ پیراگراف کو ریڈ کرنا اور باقیوں کو چھوڑ دینا۔ اسکیننگ ہوتا ہے مکمل طور پہ شروع سے A to Z مکمل طور پہ پڑھنا یا ریڈنگ کرنا، اور سمرائزنگ ہوتا ہے اس کی سمری بیان کرنا، ٹھیک ہے، خلاصہ بیان کرنا۔ ناؤ اینڈ لرن اباؤٹ دا مشن آف دا رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ لرن ہاؤ دا ٹیچنگ ہیز چینج دا ورلڈ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کس طرح سے تبدیل ہوئی۔ اور ریکگنائز اینڈ یوز دا ایڈجیکٹیو ان دا سینٹینس۔ ہم ایڈجیکٹیو اور اس کی ٹائپس پڑھیں گے۔ یوزز آف ٹریئر، یعنی ہم ڈکشنری کے جو ورڈ میننگ ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے نئے۔ یوٹیلائز انفارمیشنل سورس لائک انسائکلوپیڈیا اینڈ انٹرنیٹ اور انسائکلوپیڈیا کا استعمال بھی آپ کو اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سکھایا جائے گا کہ ڈکشنری کس طرح سے دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر ہم ورڈ کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ جی، تو پیارے بچوں، پہلا پیراگراف ہے ہمارے پاس لیسن کا، عربیہ۔ ہم اس کی پہلے ٹرانسلیشن کریں گے۔ فرسٹ آف آل میں اسے ریڈ کروں گا، پھر اس کی ٹرانسلیشن کر دیں گے۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imaginations of the poets and travelers. It was in this land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. تو اس پیراگراف کے اینڈ میں ہمارے پاس ایک کوشچن ہے، ویئر از مکہ سچویٹڈ۔ آپ نے اس کوشچن کا جواب بھی تلاش کرنا ہے، اور میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرتا ہوں اور آپ اس کا آنسر بھی سوچیں۔ عربیہ عرب کی سرزمین، از دا لینڈ عرب کی سرزمین، آف unparalleled۔ اچھا بچوں، یہ دیکھیں، یہ لفظوں کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے۔ پیرلل جیسے لائن کی دو پٹڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، انہیں ہم پیرلل کہتے ہیں۔ اور ان پیرلل کیا ہوگا؟ اس کے مخالف، یعنی کہ ایک پٹڑی شمال اور دوسری جنوب۔ تو یہاں پر دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کیا گیا۔ چام، خوبصورتی کو کہتے ہیں، بیوٹی، یہ بھی خوبصورتی، دلکشی اور خوبصورتی۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty۔ اور عرب کی سرزمین خوبصورتی اور دلکشی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، unparalleled ہے، اس کی دلکشی میں، اس کی خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں، unparalleled۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty۔ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے لحاظ سے عرب کی سرزمین جیسی کوئی سرزمین نہیں ہے۔ with its trackless deserts، ٹریک راستے کو کہتے ہیں، خاص راستے کو کہتے ہیں، ٹریکلیس جہاں پر کوئی راستہ نہ ہو، ڈیزرٹ صحراؤں کو کہتے ہیں، صحراؤں میں کوئی راستے نہیں ہوتے۔ with its trackless desert، صحراؤں کے بے نام و نشان راستے، of the sands، جہاں پر ریت ہی ریت ہے، dunes، ریت کے ٹیلے ہیں، in the dazzling rays، چمکتی ہوئی دھوپ میں، ایسی تیز دھوپ جس پہ انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اسے ہم dazzling rays کہتے ہیں، of the tropical sun،
ट्रॉपिकल सन, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है और उसकी रेज नीचे आ रही होती है, उसे हम ट्रॉपिकल सन कहते हैं। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड डन, अपने बेनामो निशान सहराओं, रेत के टीलों और चमकती हुई तेज शुआओं के साथ सूरज, ट्रॉपिकल सन सीधा सूरज की रोशनी, अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिहाज से अरब की सरजमीन अपना कोई सानी नहीं रखती। इट्स स्टारी स्काई, इसका भरा हुआ आसमान, स्टारी स्काई भरा हुआ, सितारों से भरा हुआ। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड, खुश कर देता है, द इमेजिनेशंस, तखय्युलात, तसव्वुरात या ख्वाबों को, ऑफ पोएट्स, शायरों के। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड, इसका सितारों से भरा आसमान एक्साइटेड, खुश कर देता है, द इमेजिनेशन, ख्यालात को, ऑफ पोएट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स, और मुसाफिरों के। आपने कई सफरनामे पढ़े होंगे, जो लोग सफरनामे लिखते हैं, ये जो शायर होते हैं, ये पोएट्री लिखते हैं। अब ये दोनों कैसे खुश होते हैं जब सितारों भरी रात हो, दिलकश रात हो, सितारे टिमटिमा रहे हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इससे वो अपने ख्यालात में बहुत खुश हो जाते हैं, ट्रैवलर भी और पोएट्स भी, शायर भी। इसकी आसमान, सितारों भरे आसमान, सितारों से भरे हुए आसमान शायरों और मुसाफिरों के तखय्युलात को खुश कर देते हैं। इट वॉज इन दिस लैंड दैट रसूल, और ये इसी सरजमीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में, विच इज अबाउट 50 माइल, जो कि 50 मील दूर है, फ्रॉम द रेड सी, सुर्ख समंदर से, बहरे नीलगू से, सॉरी बहरे अहमर से, बहीरा अहमर से कितना 50 मील दूर है। तो ये थी इसकी ट्रांसलेशन। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आया होगा। दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, एक सवाल आ गया था, वेयर इज मक्का सिचुएटेड? मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। बेटा इन सवालों को लिख लिया करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे। बुक पर ही आप इनको मेंशन कर दें। मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया, मक्का सऊदी अरब में। जी तो पैराग्राफ नंबर 2, द अरब्स पोजेस्ड मलकियत होना, अ रिमार्केबल गैर मेमोरी याददाश्त। अरब के लोगों के पास गैर मामूली मेमोरी थी, याददाश्त थी, यानी वो चीजें बहुत याद रखते थे, हमारी तरह लकड़ नहीं थे। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, एलोक्वेंट चर्ब जबान, खुश, दुनिया की चंद एक ऐसी जबानें हैं जो कि बहुत दिलकश होती हैं, और उन दिलकश जबानों में अरबी जबान भी शामिल है। और इसके जो बोलने वाले होते हैं उन्हें हम एलोक्वेंट पीपल कहते हैं, चर्ब जबान कहते हैं, रवानगी से बोलने वाले कहते हैं, तेज तरीन बोलने वाले कहते हैं। इनकी जबान में एक मिठास होती है, यानी ये शीरी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं ये शीरी बोलते हैं। अरब के लोग याददाश्त और चर्ब जबानी में कमाल के लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी चर्ब जबानी और उनकी याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में मिलती है। उनकी शायरी में उनकी चर्ब जबानी और उनकी याददाश्त के बारे में बहुत कुछ मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, हर साल एक मेला मुनक्किद किया जाता था, फॉर पोलिटिकल कंपटीशन, शायराना मुकाबले के लिए, एट अवकाश के मुकाम पर हर साल एक शायराना मुकाबला मुनक्किद किया जाता था। इट इज नारेटेड, और ये रिवायत है, ये बयान किया जाता है, बताया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके लिए गा सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी के हर एक अल्फाज, अलिफ से लेकर छोटी बड़ी तक हर एक लफ्ज पे गा सकता हूँ 100 लॉन्ग पोएम। एक लफ्ज पे जैसे अलिफ है उस पे 100 पोएम्स गा सकता हूँ, बे है बे पे 100 पोएम्स, या इंग्लिश में कर लीजिए, ए वर्ड है, ए पे 100 पोएम्स, बी पे 100 पोएम्स, सी पे हर एक वर्ड पे 100 पोएम्स गा कर सुना सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ शॉर्ट पीसेस, इसके छोटे टुकड़े किए बगैर। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और ये तमाम कुछ कंपोज बनाया जाता था, शायरी जो कंपोज की जाती थी एक्सक्लूसिवली खास तौर पर बाय द पोएट्स, शायरों के जरिए, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर पजीर होने से पहले।
It is no small wonder, اور یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے that Allah Almighty chosen the Arabic language, کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا for his final dispensation, اپنے آخری پیغام کو پہنچانے کے لیے، یعنی اپنے دین کی اشاعت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. اینڈ دا پرزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے الفاظوں کو بچانے کے لیے. یہ جو قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ قیامت تک پریزرو رہیں گے، یہ بچے رہیں گے. باقی زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، زبانیں جو کہ ڈیکیڈ ہوتی رہتی ہیں، کچھ عرصے 10 سال بعد 20 سال بعد ہر زبان میں تبدیلی، لیکن عربی زبان قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. What type of the competition was held at Okaz؟ ٹھیک ہے، اس کا ہم نے جواب ذرا سوچیے گا. تو تب تک میں بڑھتا ہوں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. جی تو پیارے بچوں نیکسٹ کوشچن ہے جی what type of the competition was held at Okaz؟ Political competition was held at Okaz. پیراگراف نمبر 3. In the 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos، انسانیت stood کھڑی تھی on the verge of chaos، کشمکش کی حالت میں، یعنی کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا شش و پند جانا، کہ کیا کریں، کس طرف جائیں، کس دین کو، کیونکہ بہت سارے ڈس بلیورز وہاں پر آ گئے تھے، بہت سارے بت تھے. کوئی کہتا تھا اس بڑے بت کی پوجا کریں، کوئی کہتا تھا چھوٹے بت کی پوجا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے. تو انسانیت جو تھی نا وہ قیاس میں تھی، کیا کرے کیا نہ کرے. اٹ سیمڈ دیٹ، ایسا لگتا تھا the civilization، وہ تہذیب which had taken 4000 years to grow، جسے پھلنے پھولنے میں بڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، had started crumbling، اس نے کانپنا شروع کر دیا، یعنی وہ اختتام پذیر ہو رہی تھی. At this point in time، اور این اسی لمحے اللہ Almighty raised، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا رسول among themselves، انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو پیغمبر کے عہدے پر فائز کیا. to lift the humanity، جو کہ انسانیت کو اٹھائے from ignorance، جہالت سے into the light of faith، ایمان کی روشنی میں. میرے بچے کو سمجھ آ گئی؟ اچھا پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آ رہی ہے تو جو میرے بچے ہیں، میرے پیارے بیٹے ہیں، بیٹیاں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. جی تو پیارے بچوں پیراگراف نمبر 4. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر میں تھے. he spent most of his time، آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے in solitude، تنہائی میں، and meditation، اور خدا کی یاد میں. میڈیٹیشن تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں، جسے ہم تصوف بھی کہتے ہیں آج کل کے لوگ. in the cave of ہیرا، غار ہیرا میں he used to retire. اچھا ریٹائرڈ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جیسے آج کل ہم ڈیوٹی پہ ہیں، جب ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کوئی فرض نہیں ہوگا. آج کل تو ہمیں اپنے فرض اور ڈیوٹیز کا پتہ ہوتا ہے، ہم نے اپنے میں یہ کام کرتے ہیں. جب انسان ریٹائرڈ ہوتا ہے تو کوئی ویلا ہوتا ہے، وہ اسے سارے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریٹائرڈ ہو جاتے تھے، دنیا کے کاموں سے بالکل بے خبر ہو کر غار ہیرا میں چلے جاتے تھے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ود دا فوڈ اینڈ واٹر، اپنے ساتھ خوراک اور پانی لے جاتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور وہاں پر خرچ کرتے تھے کئی دن اور ہفتے ان ریمبرنس، یاد کرنے میں آپ اللہ Almighty، اور اللہ کی یاد میں کئی ہفتے اور دن وہاں پر گزار دیتے تھے. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں پیراگراف نمبر 5 ہے جی. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز، اور پھر وہ لمحہ جس کا انتظار تھا قریب آ گیا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، آپ کا دل اوور فلوئنگ ہونے لگا، تیزی سے دھڑکنے لگا. ود دا پروفاؤنڈ کمپیشن آف ہیومینٹی، انسانیت کی محبت کے لیے. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ کے اندر ایک پریسنگ، دبانے والی کہتے ہیں ویسے آج، کوشش ٹو ایریڈیکیٹ، کے تباہ کر دے رانگ بلیف، غلط ایمانوں کو. آپ کے اندر ایک تحریک اٹھی کہ جتنے بھی لوگ غلط ایمان کو پھیلا رہے ہیں ان کو تباہ کر دے. سوشل ایول، معاشرتی بیماریوں کو، کرولیٹی، ظلم کو، اینڈ انجسٹس اور ناانصافیوں کو. آپ کے اندر ایک جذبہ ابھرا کہ آپ جتنے بھی غلط ایمان پہ لوگ غلط چیزوں پہ ایمان لا رہے ہیں اس کو آپ ختم کر دیں، معاشرتی برائیوں کو ختم کر دیں، ظلم کو ختم کر دیں، اور جسٹس، انجسٹس اور ناانصافیوں کو ختم کر دیں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، پھر وہ لمحہ آ گیا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹ ود، جب نواز دیا گیا، ود نبوت، جب آپ کو نبوت سے نواز دیا گیا، جب آپ کو
पैगंबर बना दिया गया। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, जब आप गारे हीरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम, हजरत जिब्राइल आए एंड कन्वेड, और पैगाम पहुंचाया टू हिम, आपको, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया। मेरे बच्चों को समझ आ रही है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा और रब्बिकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यलम। ठीक है प्यारे बच्चों, इकरा पढ़ लीजिए, पढ़ो बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब, अपने परवरदिगार के नाम से, जिसने इंसान को पैदा किया, खलकल इंसाना, इंसान को पैदा किया, मिन अलक, मट्टी से, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, और इंसान को वो कुछ सिखाया मा लम युलम, जो वो पहले नहीं जानता था। मेरे बच्चों को समझ आ गई? चले इसका उर्दू तर्जुमा मैंने आपको बता दिया, ये भी अपने पास लिख लीजिएगा जी। तो प्यारे बच्चों, इसकी ट्रांसलेशन है, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बोंटिफुल, और पढ़िए, तुम्हारा परवरदिगार बहुत रहीम है, हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, टॉट द मैन, और इंसान को वो कुछ सिखाया, विच ही न्यू नॉट, जिसे वो नहीं जानता था। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए, हु क्रिएटेड, जिसने इंसान को तख्लीक किया, क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बोंटिफुल, और पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा रहीम है, हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, टॉट द मैन विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो कुछ सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। बेटा ये पहली आयत है जो कुरान पाक की नाजिल हुई थी, और इसकी ये ट्रांसलेशन ये अक्सर एग्जाम में आती है, तो ये जरूर आपने ज़बानी याद करनी है। द रेवलेशन, वही, ऑफ द डिवाइन मैसेज, अल्लाह का पैगाम लेकर, विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर, अगले 23 साल तक, और वही अल्लाह ताला का पैगाम लेकर, अल्लाह ताला का पैगाम अगले 23 साल तक ज़मीन पर आता रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता रहा, एंड रसूलुल्लाह हैज़ अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, और नबी पाक तौहीद, अल्लाह की तौहीद बयान करते रहे, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानों को इत्तेहाद का कहते रहे। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, आपका मिशन था, वाज टू डिस्ट्रॉय, कि बर्बाद कर दे, द डिकस ऑफ सुपरस्टिट्यूशन, ये गैर ख्यालात जो अल्लाह से हट के बाकी चीज़ों को मबूद बना देते हैं, उनको तबाह बर्बाद करना, इग्नोरेंस, जहालत को ख़त्म करना, एंड डिसबिलीव, और जो ईमान जो डगमगा गए हैं उनको सीधे रास्ते पर लाना, एंड सेट अप ऑफ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और इंसानियत की आला मुअज़्ज़ज़ शिकें लेकर आना, एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करना, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लेस, और अल्लाह के पैगाम के साथ। तो यहाँ पर एक और शॉर्ट हमारे पास साइड क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है जी, द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू प्रीच इस्लाम, आपका मिशन था इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, एंड तौहीद, और तौहीद क्या होता है? एक अल्लाह पर ईमान लाना, एंड आल्सो द यूनिटी ऑफ द मैनकाइंड, और इंसानियत को मुत्तहिद करना। या फिर इसका दूसरा आंसर है, हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द निकस ऑफ सुपरस्टिट्यूशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव, एंड लेड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ द बिलीव एंड डिवाइन ब्लेस। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, आपका मिशन था बर्बाद कर देता, निकस ऑफ सुपरस्टिट्यूशन, ये सुपरस्टिट्यूशन ख्यालात, बुरे ख्यालात, बुतों की पूजा वाले ख्यालात, इग्नोरेंस, जहालत, एंड डिसबिलीव, और अल्लाह की ईमान की और चीज़ों पर ईमान ले आना, एंड लेड मैनकाइंड टू द लाइट, और इंसानियत की रहनुमाई करना, बिलीफ, ईमान की तरफ, एंड डिवाइन ब्लेस, और अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ। मेरे बच्चों को समझ आ गई? 7 नंबर पे हमारे पास है जी पैराग्राफ, सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग, और अभी तक ये ईमान थ्रेटनिंग, डरा रहा था, देयर डोमिनेंस, उनकी ताकत को, इन द सोसाइटी,
معاشرے میں، اور ابھی تک وہ ڈر رہے تھے کہ ایمان جو نبی پاک کا پیغام ہے یہ ڈومینیٹ کر جائے گا، یہ غالب آ جائے گا اور سوسائٹی میں وہ مغلوب ہو جائیں گی، ان کی کوئی اجاراداری نہیں رہے گی. دا پیگن عرب کے پیگنز جن کا کوئی ایمان نہیں، پیگن کہتے ہیں جس کا کوئی جو ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتا ہے اسے ہم پیگن کہتے ہیں. دا پیگن عرب کے تاتاریوں نے شروع کر دیا ٹو ماؤنٹ پریشر آن رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر بڑھانا، آپ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اینڈ ہز فالوورز اور آپ کے پیروکاروں پر، مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. دے وانٹیڈ دیم، وہ چاہتے تھے ٹو ریناؤنس، کہ ختم کر دیں دیئر کاز، آپ اپنا مقصد ختم کر دیں. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بتوں کی پوجا کی طرف واپس لوٹ جائیں. آن ون اوکیزن، اور ایک لمحے پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، آپ کے مہربان اور حفاظت کرنے والے چچا کی طرف، ابو طالب، حضرت ابو طالب کی طرف. دے ٹولڈ ہم، انہوں نے ابو طالب سے کہا، حضرت ابو طالب سے کہا، ٹو ریسٹرین دا رسول اللہ آلمائٹی میسج، کے نبی پاک کو جو پیغام وہ پہنچا رہے ہیں اس سے منع کیجیے. ٹو ریسٹرین دا رسول اللہ فرام پریچنگ آف اللہ آلمائٹی میسج، کہ وہ جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس سے منع کریں. آر فیس دیئر انیمیٹی، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہماری دشمنی قبول کر لیں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، ایک کشمکش کی صورت میں، ایک پریشانی کے عالم میں، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا، یعنی نبی پاک کو بلا لیا. حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور ان سے ساری جو سچویشن تھی، حالات سے انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈیڈ ود دیز میموریبل ورڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. سائڈ کویشچن ہے بیٹا، وائی ڈیڈ دا پیگن عرب سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول اللہ انکل، کہ عرب کے بتوں کے پجاریوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ایک وفد کیوں بھیجا تھا؟ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں. پہلے بچوں اس کا آنسر ہے جی پہلے پیراگراف. او مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے، اینڈ دا مون آن مائی لیفٹ، اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، ایون دین آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا وننس آف اللہ، تو پھر بھی میں اللہ کی توحید سے باز، یہ پیغام پروکلیمیشن، پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ، میں ایک سچا ایمان لے کر آیا ہوں، اپان دا ارتھ، اس زمین پر، آر پیرش ان دس اٹمپٹ، یا پھر میں اس پیغام کو پہنچاتے اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہتا ہوں. جی تو پیارے بچے کوشچن تھا، وائی ڈیڈ دا پیگن عرب سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل، دا پیگن عرب سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل ٹو ریسٹرین دا ہولی پروفیٹس فرام پریچنگ اللہ آلمائٹی میسج، کہ آپ اپنے بھتیجے کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے منع کر دیجیے. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed، آپ کے چچا اس قدر متاثر ہوئے with his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے مضبوط ارادے کی وجہ سے، that he replied، کہ آپ نے جواب دیا، son of my brother، میرے بھتیجے، go thy way، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، none will dare touch thee، کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو ٹچ بھی کرے، آپ کو ہاتھ بھی لگائے. I shall never forsake thee، اور یہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. جی تو پیارے بچوں پیراگراف نمبر 9 پہ پہنچے ہیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو ٹو دا وے آف اللہ المائٹی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر دوبارہ سے چلے گئے. ہیڈ چوزن فار دن، جو کہ اللہ نے آپ کے لیے چنا تھا. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، امبیوڈ بھرے ہوئے ود ڈیوائن گائیڈنس، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے. اینڈ فرم ریزالو، اور مضبوط مسائل کا حل کرنے والے. دا رسول اللہ انکاؤنٹر کہتے ہیں ہاتھوں کی 10 ب10 لڑائی کو کاؤنٹر کہتے ہیں. انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز، تمام مسائل کا مقابلہ کیا. ود دا گریس
عزت کے ساتھ اینڈ ڈگنیٹی اور عزت کے ساتھ تمام مسائل کا چیلنجز کا تمام مسائل کا حل کیا. آپ نے تمام مسائل کو برداشت کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. In no time he elevated man, آپ نے انسان کو کبھی تنہا نہیں چڑھا, to the highest possible level, کہ انسان کو اس highest level پر, اس بلند مقام پر پہنچا دے, in both spiritual and worldly domain, روحانی اور الفاظوں کی ڈومین کے اندر. ڈومین میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم غالب ہونے کو کہتے ہیں. He was also a divine force, آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرائیونگ فورس تھی behind the Arab conquest, ان عرب کی فتوحات کے پیچھے, which have created everlasting, جس نے پیدا کر دیا everlasting, نہ ختم ہونے والی impression on human history, انسانیت پر نہ ختم ہونے والے تاثرات چھوڑ دیے. No wonder, بڑی حیرانی کی والی بات نہیں ہے, he is universally acknowledged, کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر acknowledge کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. acknowledge کرنا, مان لینا, سن کر درست تسلیم کرنا, اسے کہتے ہیں acknowledge, as the most influential figure in the history, کہ آپ تاریخ میں سب سے باکردار شخصیت تھے. In the word of Michael Hart, a great historian, ایک عظیم ہسٹری دان, مائیکل ورڈ اپنے الفاظ کچھ اس طرح سے لکھتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for the both, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے دونوں کے لیے, تھیالوجی, مذہبی جو رسومات ہوتی ہیں ہم تھیالوجی کہتے ہیں, آپ اسلام کی مذہبی تعلیمات کے بارے میں, اینڈ اٹس مین ایتھیکل, اور اس کے مین ایتھکس کے بارے میں, اینڈ مورل پرنسپل, اور اس کے دائمی اقتداروں کے بارے میں, دائمی اصولوں کے بارے میں. ان ایڈیشن, اور مزید, ہی پلیڈ آ کی رول, آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا, ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ, ایک نئے ایمان کو زمین پر اجاگر کرنے میں. پروسلیٹائزنگ ایک نئی چیز لے کر آنا اور اس کو اجاگر کرنا. اینڈ ان دا اسٹیبلشنگ, اور اسٹیبلشنگ قائم کرنے میں, دا ریلیجیس پریکٹسز, مذہبی مشقیں کرنے میں. ان فیکٹ, دراصل, ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ عرب کنکویسٹ, جیسا کہ عرب کی جتنی بھی لڑائیاں تھیں ان کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس تھی. ہی میں ویل رینک, آپ کو اچھا رینک دیا گیا, ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم. دنیا جب سے قائم ہوئی ہے, جتنے بھی لیڈر آئے ہیں ان تمام لیڈروں میں نبی پاک کو ہائیسٹ لیڈر, دنیا کا عظیم ترین لیڈر مانا جاتا ہے. دا عرب کنکویسٹ آف دا 7th century, عرب کی فتوحات 7ویں صدی میں ہیو کنٹینیو ٹو پلے امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن ہسٹری, انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ, آج کے دن تک. جی تو پیارے بچوں, 10واں پیراگراف ہمارے پاس, سچ آ تھارو ٹرانسفارمیشن, مکمل طور پر تبدیلی آف مین, انسان میں, اینڈ سوسائٹی, اور معاشرے میں, آف دا رسول اللہ, ڈیپ فیتھ, ظاہر کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط ایمان, ان اللہ المائٹی, اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان کو اجاگر کرتا ہے. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی, آپ کا انسانیت سے محبت, اینڈ نوبیلٹی آف ہز کریکٹر, اور اپنے کردار میں نوبل ہونا, کردار میں معزز ہونا. Indeed, his life is perfect model to follow, آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. In reply to the question about the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ said, ایک سوال کے جواب جس میں حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا, his moral and character are an embodiment of the Holy Quran, ان کا کردار اور ان کا اعمال قرآن اور سنت کے بالکل عین مطابق ہے. The final word about the savior of the mankind in the Holy Quran is, اور آپ کے بارے میں قرآن پاک میں اختتامی الفاظ یہ ہیں. جی تو پیارے بچوں, یہ ہیں اختتامی الفاظ, یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا و مبشرا و نذیرا. ٹھیک ہے, آپ کو ہم نے دنیا پر بھیجا
शाहिदम शहादत देने वाला, मुबश्शिरम खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीरम और विटनेस के तौर पे। ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, एज अ बैरियर ऑफ गुड न्यूज, अच्छी खबर सुनाने वाला, एज एन वार्नर और आगाह करने वाला, एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और अल्लाह की दावत देने वाला, अल्लाह के पैगाम की दावत देने वाले, बाय हिज परमिशन, उनके इजाजत से, एंड एज अ लाइट गिवन टॉर्च, जिस तरह से रोशनी देने वाली टॉर्च। तो प्यारे बच्चों, थीम इस चैप्टर का है जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मैनकाइंड, हिज टीचिंग एंड हिज लाइफ आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। प्यारे बच्चों, SLO जो हमारा न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें ये थीम आपने ज़बानी तमाम चैप्टर्स की करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, मैं आपका कितना थैंक यू अदा करूँ। आपकी सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके कोऑपरेशन का शुक्रिया। मैं जितने शुक्रिया अदा करता हूँ कम पड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगेन एंड अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अ वंडरफुल वीडियो फॉर यू। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।